جو یتیم العلم ہے نا، سمجھ رہے میری بات کی ہے، یزید الفکر ہے، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہوئی 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 یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، ہوئی 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 اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی، اور یہ تصریح موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس بات کی وضاحت و تصریح فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ جب اس بات کی تصریح موجود ہے تو پھر شرک کے فتوے کیوں؟ پھر کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو، حالانکہ شرک ہوتا نہیں ہے؟ قبر پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا ان سے، تو میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور پر حضرت امام شافعی جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں وہاں چل کے دعا کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، اور ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری جھولی بھر دیتا ہے، میری مشکل حل فرما دیتا ہے۔ بھائی اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ قبروں والے کچھ نہیں دیتے، وہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے، مجھے بتاؤ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں آج بھی وہ حجرہ بنا ہوا ہے جہاں 40 دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے اور آپ نے جھولی پھیلائی اور میرے داتا نے خیرات ڈالی تھی۔ بھائی اللہ ان کو عطا کرتا ہے، یہ دیتے ہیں، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ حاجی حبیب صاحب پہ بڑا فتویٰ تمہیں یاد آ گیا، اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں یہ میرے مسلک پر اٹیک کیا گیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اٹیک کرنے والوں؟ یہ کون سی بات ہے یار؟ گرامی قدر حضرات، اور یہ بات آپ مشکات کی شرح اشیات اللمعات اٹھائیں، اس میں موجود ہے، امام غزالی کا قول وہاں لکھا گیا ہے، اور امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہے؟ تم بتاؤ گے دین ہمیں؟ جو بیچارے نٹ بولٹ لگانے والے ہیں وہ بھی دین سکھانے لگ گئے۔ خدا کا خوف کرو یار، حاجی حبیب صاحب کو عام بندہ نہ سمجھو، اللہ کا بڑا فضل ہے، ولایت کے سائے میں رہنے والا شخص ہے۔ کمال والی بات ہے، کیسی بچوں والی حرکتیں کرتے ہو سوشل میڈیا پہ طوفان، اور حاجی صاحب اور یہ جتنا خلاف بولتے ہیں ان کی گڈی اتنی چڑھ جاتی ہے، کیوں؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا۔ چاچو تو چاچو ہے میرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح بولتے ہیں یار چاچو، کہاں سے آ گئے ہیں نٹ بولڈ والے۔ وہ ایک چاچو فرما رہے تھے اس دن کہ یہ ٹائر پنچر بنانے والے اور یہ رکشہ چلانے والے، ان کی لائکی چاچو یہ دین بیان کریں گے؟ ارے چاچو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اونٹ اور بکریاں بھی چراتے تھے، ان کا کیا کریں چاچو؟ ان سے دین لیں یا نہ لیں؟ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا یار چاچو اس بات سے۔ اچھا چاچو ایک بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، میں سچا شاگرد ہوں آپ کا، آپ نے کہا جا کے پڑھو نا یار، تم نے جا کے پڑھ لیا چاچو۔ تاریخ البغداد کتاب نمبر 1 اور صفحہ نمبر 123، علی میمون جو کہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، ان سے عمر ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے۔ چاچو بہترین سچی بات کرتے ہو، لیکن چاچو میں تھوڑا سا ڈیڑھ ہوں نا، میں نے ایکسٹرا پڑھ لیا، تھوڑا ایکسٹرا کیا پڑھ لیا کہ درجنوں محدث کی لسٹ ہے جس نے اس بات کا رد کر دیا۔ مثال کے طور کے اوپر علامہ معلمی وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی مجہول ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں، اس کی بات کا بھروسہ کیسے کرے؟ میں نے کہا چلو یار ایک عالم کو نہیں پتا ہوگا اس راوی کا۔ آگے بڑھا تو امام النووی، وہ اس کا جواز پیش کرتے ہیں کہ امام شافعی کے مسلک میں تو قبر پہ جا کے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں تھا سوائے صلاۃ الجنازہ، تو امام شافعی خود کیسے چلے گئے؟ اور موسٹ آف آل اس زمانے میں امام ابو حنیفہ کی قبر کے پاس تو مسجد تھی نہیں، تو نماز کہاں سے پڑھے، کہاں جا کے پڑھے؟ دیگر اس کے آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کی بھی قبروں کی زیارت کی، تو آگے اس کے اوپر بھی جو ہے یہ عمل نہیں کیا انہوں نے۔ میں کہا چلو یار دوسرے کی بھی غلطی ہو گئی ہوگی۔ آگے چلا تو ناصر الدین البانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ناصر الدین البانی اپنے سلسلہ ضعیفہ میں لکھتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ بات ہی باطل ہے۔ اس کا جواز آپ یہ پیش کر رہے تھے کہ علی میمون کی وفات اور یہ راوی کے ان سے ملاقات جو حج کے سفر میں ہوئی تھی، اس کے درمیان میں 100 سال کا ڈیفرنس ہے۔
ان کی عمر اور ان کی وفات کے درمیان میں. تو یہ بہت مشکل ہے کہ انہوں نے یہ ان سے روایت کریں. میں پھر تھوڑا سا آگے اور پڑھا تو پتہ چلا ناصر الدین البانی کارپینٹر تھے. اب میں یار چاچو اپنا صحیح بولتا ہے, کاہے کے لیے زبردستی کا کارپینٹر اور پینٹر ہوگی سننے کا. میں کہا یار چھوڑو اس کو بھی. چاچو میں یہاں پر یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات صحیح, آپ کچھ علماء اگر جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے تو انہی کی بات لے لیتے ہیں. چاچو آپ کی بات سراخوں کے اوپر آپ عالم ہو ہمارے کہ بھائی ایسا ہوا. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ امام شافعی جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مزار پر گئے تو حاجی حبیب کی طرح ہاتھ باندھ کر کے میری بگڑی میرا بگڑا وقت سوار دو میرے ابو حنیفہ مجھے نواز دو, ایسا کیا یا نماز پڑھ کے جو ہے اللہ کے وسیلے سے دعا کی؟ یہاں پر تھوڑا سا بات تھوڑا سا دل میں, یار یہ نٹ بولڈ والے نے چاچو پریشان کرتے کیا کریں گے اپن. اور چاچو اگر یہ بات اگر کوئی آدمی دین اور شریعت محمدیہ کی روشنی میں اگر یہ سوال کرے آپ سے تو یہ مسلک پہ اٹیک کیسا ہوا یہ نہیں سمجھ میں آیا چاچو. یہ بات اگر یہ بات کا اگر جواز نہیں ملے مسلمان کو تو یہ تو دین محمدیہ پر اٹیک ہو گیا, یہ تو اللہ کی وحدانیت پہ اٹیک ہو گیا. یہ چاچو یہ نٹ بولڈ والے نے چاچو سارے کنفیوز کر دیے. چاچو تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں وضاحت سے, جزاک اللہ خیر.